السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، ابھی آج کل کے حالات جو ہم لوگوں کو سب سچویشن پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے جو کچھ معاملات ہیں، اس کو دنیا میں کوئی خاص طور پہ مسلمان اسلام دشمنی، مسلمان سے دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں، دجالی فتنے کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو اسلام سے ہٹ کے یعنی غیر مسلم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب قبضے کا معاملہ ہے اور زمین پہ آکوپیشن یعنی قبضہ چاہیے، اور خود اسرائیل کے اندر جو ہے عام عوام اور یہود جو ہیں پیور، وہ اس بات پہ غصہ ہیں اسرائیلی حکومت کے اوپر کہ یہ غلط ہے، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ بہت عرصے سے بڑی محبت کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، ہمارے نیبرز رہے ہیں وہ فلسطینی، اور کبھی بھی یہودوں اور مسلمانوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوئے۔ تو ان لوگوں نے سیاسی طور پہ ایک فساد مچایا ہوا ہے، اور یہ کہ آپ ان کو دیکھیں، خود یہود علماء وہاں پر جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کی، ان کی رنگت، ان کے بال، یہ تو یورپ والے لوگ ہیں، یہ تو یہود نہیں نظر آتے کہیں سے بھی، یہ تو وہ ہیں جو مائیگریشن کے بعد اب یہاں آ کے بس گئے، اور روس سے اور سینٹرل ایشین ریپبلک سے اور امریکہ سے، کینیڈا سے، یورپ سے مختلف جو ہیں وہ ریسز دوسری ہیں، ان کی نسلیں دوسری ہیں، بے شک انہوں نے مذہب اختیار کر لیا یہودیت کا، لیکن وہ نسلاً بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ تو اس پر ایک فساد چلا ہوا ہے اور کنٹروورشل بن گئی یہ بات۔ تو بہرحال مسئلے تو بہت سارے ہیں، ہم کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ بھئی آکوپیشن کا مسئلہ تو ہے، کیونکہ جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے تو یہی تھا کہ وہ دوبارہ سے یہود اس کو چاہیں گے، اس زمین کو واپس لینا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ مسجد اقصیٰ پہلے حضرت عمر کے زمانے میں یروشلم مسلمانوں کے اس میں آیا، اور اس کے بعد پھر چھن گیا، پھر وہ عیسائیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں پھر سے واپس لیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب تک ہے۔ اس کے ہٹلر کا زمانہ آیا، جو ہولوکاسٹ وغیرہ ہوا، یہ سب ہوا، تو وہاں سے لوٹے پٹے جو ان کے ساتھ ظلم ہوا، نو ڈاؤٹ یہود کے ساتھ جرمنی میں، پھر وہ یہاں آئے اور ان کو فلسطین انہوں نے جگہ دی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ہر طرف پھیل گئے۔ تو جو کنٹروورسی چل رہی ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ وقت جو ابھی غزہ کی جنگ چل رہی ہے، اس پر کہا جا رہا ہے کہ دجال کا وقت قریب آ گیا ہے، اور بس اب جو ہے وہ جو ہے مطلب مسلمانوں کو اپنا معاملہ کیا کرنا چاہیے۔ اس تذبذب میں اسلامی دنیا ہے۔ بھائی دیکھیں، سمپل بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ وقت آ گیا ہے نہیں آ گیا ہے، پہلے سے اعلان کر دینا اور عجیب چھوٹی چھوٹی خبریں دینا کہ فلاں جہاں دجال دیکھا گیا، اس کی شکل ملتا جلتا آدمی دیکھا گیا، بھئی ایسا یہ کرنے سے، افواہیں اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہت دفعہ بیچ میں یہ 1400-1500 سال میں اسلام کے بعد جب سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، سارا بتایا ہے، روایات میں آیا دجالی فتنے کے بارے میں، تو اس میں جو ہے ذکر جو آیا ہے، تو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ لگا کہ بس اس کا فتنہ آ گیا، لیکن اس کے نشانات ہیں، اشارے ہیں کہ یہ ہوگا تو سمجھو، یہ ہوگا تو سمجھو، اس سے پہلے یہ ہو جائے گا، اس سے پہلے ہو جائے گا۔ بالکل آخری وقت میں یہ ہوگا کہ واقعی ان کی حکومت آ جائے گی، دجال نمودار ہوگا، اس کی حکومت ہوگی، اور وہ 40 دن جو بتائی گئی ہے، پوری ڈیٹیل ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، یہاں پر یہ بات پہلے لیکچرز میں ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد پھر زوال جو ہے اس کا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ اب ہم اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم اس ڈبیٹ میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ چاہے وہ آکوپیشن چاہتے ہیں پورے غزہ پہ، پورے فلسطین پہ، بلکہ یا پھر ان کا مقصد کچھ اور ہے، پولیٹیکل ہے، یا اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ جناب وہاں پہ گیس اور تیل کے ذخائر بہت ہیں سمندر میں وہاں پہ، تو یہ بہانہ ہے کہ پوری پٹی غزہ کی چاہیے تھی اسرائیل کو۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کم از کم سوچنے کی نہیں ہیں۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا، ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور ہمیں علماء سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ سمجھ لیں کہ فتنہ آ گیا۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنا ایمان بچانا ہے۔ مسلمان سب سے کمزور ہوں گے اس دور میں جب دجالی فتنہ آئے گا، اور یہود کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ وہ بہت زیادہ پرانی قوم ہے بنی اسرائیل، اور بڑھتے ہیں اور پھر وہ گھٹ جاتے ہیں، پھر وہ بڑھتے ہیں، پھر گھٹ جاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب ان کے پاس جب ان کا عروج آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں دجالی فتنہ آ گیا ہے، پھر جب ان کا زوال ہو جاتا ہے تو لوگ سمجھتے نہیں بھی ابھی تو نہیں آیا۔ تو ہمارا ایک کام ہمیں کرنا ہے
جو لازمی ہے، جو ہمیں بچائے گا، کیونکہ جو انسان مر گیا اس کے لیے وہی قیامت ہے، کیونکہ جو مرنے کے بعد اٹھے گا تو یہ روز محشر ہوگا، حشر کا دن ہوگا، ججمنٹ ڈے ہوگا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آیا ہے نہیں آیا ہے، کیا ہوا ہے دجال، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، بلکہ بچ کے رہنا، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جو بھی فتنے ہیں دور کے اس وقت، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اس میں انوالو نہیں ہونا ہے، فضول باتوں میں افواہوں میں نہیں پھنسنا ہے۔ سب سے اہم چیز اپنا ایمان بچانا، اپنے بچوں کو صحیح تربیت تعلیم کرنا، ان کو موجودہ دور کے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس میں جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس سے آگاہ کرنا، ان کی اچھی تعلیم، تربیت اور ان کی طبیعت، اس کی بھی تربیت کرنا ہے، طبیعت بھی بنانی ہے۔ تو ہمیں یہ سب کر کے ہی بقا ہماری ہو سکتی ہے، ہماری نجات ہو سکتی ہے، اگر ہم ایمان پہ رہ گئے، ایمان پہ ختم ہوئے۔ نہیں تو ان ڈیبیٹس میں جانے میں کوئی جو ہے نا فائدہ نہیں ہے۔ تو فائدہ اسی میں ہے کہ ہم سمجھ عقل سے رکھیں، اور سب سے اہم چیز ہے اپنے ایمان کو بچانا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ دنیا مسلمانوں سے زیادہ، افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں سے زیادہ اس وقت غیر مسلم جو ہیں ظلم کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ پورا امریکہ، یورپ، کینیڈا آپ دیکھیں کیسے کیسے پروٹیسٹ نکلتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے حکمرانوں کو بھی وہ جو کردار ادا کرنا چاہتے مسلم حکمرانوں کو، انہوں نے نہیں کیا، نہ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب کو ایمان بچائے رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔